السلام علیکم. سید جلال شاہ ہیئر. جہاد اسکیری ورڈ ہے نا. آپ کے ذہن میں کیا آیا ہوگا ابھی؟ آئی ایم شیور کوئی جنگ، فساد، طالبان، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آیا ہوگا. جو ورڈ لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، محنت و مشقت کرنا. اور اسلام میں اس ورڈ جہاد جو ہے وہ اپنی جسمانی، فکری، مالی ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو راہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کاز ہے ان میں صرف کرنا، جو اللہ تعالیٰ کی پسند ہوتی ہے، جو ان کی مقصد ہوتی ہے خدا کی، تو ان میں آپ کی مالی، ذہنی اور جو جسمانی ہے ان کے ساتھ جہاد کرنا. اور جہاد کا جو کنسپٹ ہے اسلام میں وہ ان لوگوں کو ختم کرنا ہے، ان لوگوں کی سرکوبی کرنا ہے، ان لوگوں کو راستے سے ہٹانا ہے جو پیس میں رکاوٹ ہوتے ہیں، جو دنگ فساد پھیلاتے ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہو تو جہاد جو ہے وہ خود ہی فساد کا ذریعہ بن چکا ہے. یہ ہم لوگوں نے ان کو فساد کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. لیکن ان کی جو فلسفی ہے اسلام میں وہ بالکل ان کی الٹ ہے. جہاد ایک مین ہے پیس کو قائم کرنے کے لیے. یہ ایک مین ہے کہ معاشرے سے شر کو ہٹا دیا جائے. جو دنگ فساد پھیلاتا ہے ان کے خلاف جہاد ہوتا ہے. اور دنگ فساد جو ہے وہ عقیدے میں دنگ فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، اور جو بھی اور معاشرے میں جو ٹیررزم کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جہاد ہے. یعنی کہ کون لوگ اب ہمارے معاشرے میں ٹیررزم پھیلا رہے ہیں. طالبانائزیشن جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں سوسائڈ بومبنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ وہ معصوم بچوں کے اسکول پہ حملے کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، عام مسجدوں کو وہ اڑاتے ہیں، بازاروں میں وہ ٹیررزم کرتے ہیں، اور جو بھی ہے وہ. لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. خود کو طالبان کا لفظ دیا ہوا ہے. یہ طالبان جو ہے ان کی اپنا ورڈ جو ہے علم حاصل کرنے والا. لیکن یہاں پہ سوسائڈر کو ہم طالبان کہتے ہیں، لیکن خود انہوں نے یہ ٹیگ لگایا ہوا ہے کیونکہ یہ اسلام کو مس یوز کرتے ہیں. تو ان کے خلاف جو ہے اب پاکستان فوج جو ہے وہ جہاد کر رہی ہے. یعنی کہ جو لوگ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف جو لوگ جنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں جہاد ہے. اور جو طالبان کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ تو نام لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، لیکن وہ فساد کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے وہ باؤنڈری لائن جو ہے آپ نے دیکھی ہوگی کہ جہاد اور فساد میں کیا فرق ہے. جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ جنگ اگر کرتے ہیں تو وہ فساد ہوگا. اور اگر کوئی جنگ کرتا ہے کہ معاشرے میں پیس کو قائم کرے تو وہ جہاد میں اصل میں جہاد وہ ہوتا ہے. تو آرمی جو پاکستان کی آرمی ہے وہ جہاد کر رہی ہے، اور جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ فساد کر رہی ہے. اگر ہم اسلامک ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں جتنی بھی جہاد ہوئی ہے، جنگی ہوئی ہے، تو وہ کسی کوز کے لیے ہوئی ہے. اور اگر ہم جو اسلامی جہاد ہوئی ہے اسلامک ہسٹری میں اگر ہم اس کو کروسیڈز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو کروسیڈز کا جو کوز ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے فرام دیٹ آف جو اسلامک کنکسٹ ہے. اسلام کا جو کوز تھا وہ الگ تھا اور کروسیڈز کا جو تھا وہ الگ تھا. کروسیڈز کیا کرتے تھے؟ وہ صرف نام ان کو کروسیڈز لگاتے تھے، لیکن وہ ایکسپینشنزم کرتے تھے. وہ اپنے باؤنڈریز کو بڑھاتے تھے تاکہ ان سے جو وسائل ہے وہ اپنے ملک میں لے کے آئے. اگر آپ امریکن کی جو ہسٹری دیکھیں تو ان میں بھی یہ ہے کہ کولمبس یہ گیا ہوا تھا وہاں پہ، اور وہاں پہ انہوں نے قبضہ کروا دیا، اور وہاں پہ پریشیس سٹون اور گولڈ اور جو وہاں پہ لوگ تھے ان کو غلام بنا کر کے پھر یورپ لے کر کے آئے تھے. تو یہ کیا تھا؟ یہ تو ایک ڈاکہ تھا. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے نہیں کرتے. جو جہاد ہے اس کے کچھ رولز بھی ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنے پرسنل گینز کے لیے، اپنے پرسنل میٹیریل خواہشات کے لیے آپ جاتے ہو اور کنکررز کرتے ہو، اپنی جو آپ کی سلطنت ہے ان کو پھیلاتے ہو. جہاد کے رولز ہیں، وہ اس رولز کے خلاف آپ اگر جاؤ گے تو وہ جہاد نہیں ہوگا، اور خدا جو ہے وہ اس بندے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا جو جہاد کے نام کو یوز کر کے اپنے پرسنل گینز کو وہ فلفل کرتا ہے. تو جہاد کا جو پہلا رول ہے وہ ہے کہ جہاد کے لیے ایک آپ کے پاس ایٹیکیٹ ریزن ہونے چاہیے.
مناسب جواز ہونا چاہیے، کچھ سبب ہونا چاہیے، بغیر سبب کے آپ جہاد نہیں کر سکتے، تو وہ سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے سیلف ڈیفنس۔ اگر آپ پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ دوسرا ہے عقیدے کا دفاع، یعنی کہ اگر آپ کے اسلام کو کوئی خطرہ ہو، اگر کوئی آیا ہو اور آپ کے اسلام کو، آپ کے عقیدے کو تھریٹن کرتا ہے، تو آپ ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر سکتے ہو۔ تیسرا کوز جو ہے انصاف کی بالادستی، یعنی کہ آپ انصاف قائم کرتے ہو، تو اگر کوئی معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو رول تو پہلے یہ ہے کہ آپ پیسفل اور جو پیسفل ٹاکس ہوتے ہیں ان کو مینز کو یوز کرتے ہوئے آپ کہیں پر انصاف قائم کرتے ہو، لیکن اگر پیس ٹاکس سے کچھ نہیں ہوتا پھر آپ انصاف قائم کرنے کے لیے آپ جہاد کر سکتے ہو۔ اور دوسرا جو رول ہے وہ ہے کہ یہ جہاد ایک پراپر اتھارٹی ہی ڈکلیئر کرے گی۔ میں اور آپ جہاد ڈکلیئر نہیں کر سکتے، عام آدمی جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، ایون آرمی چیف جو ہے وہ جہاد ڈکلیئر نہیں کر سکتا، یہ خلیفہ ڈکلیئر کرے گا جو پولیٹیکل ہیڈ ہو، اور وہ جو ہے آج کل وہ پرائم منسٹر ہے اور پریزیڈنٹ ہے۔ یہ لوگ جو ہے وہ کابینہ کے ذریعے سے جو وار ہے وہ ڈکلیئر کرے گی، یعنی کہ جہاد جو ہے وہ ڈکلیئر کرے گی۔ کوئی غیر جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا جہاد کو، صرف قانونی اتھارٹی جو ہے یہ رول ہے کہ قانونی اتھارٹی جہاد کو ڈکلیئر کرے گی۔ تیسرا کاز جو ہے وہ صحیح نیت صاف ہونا چاہیے، اپنی پرسنل وشز کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف خدا کی جو کاز ہے ان کے لیے ہونا چاہیے، اور جو مناسبت آپ کا جو ریزن ہے ان کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر انصاف قائم کرنا ہے تو صرف انصاف قائم کرنے کے لیے، اگر سیلف ڈیفنس ہے تو ان کے لیے، مطلب آپ کا نیت جو ہے وہ صرف ایکسپینشن نہیں ہونا چاہیے، آپ کا میٹیریل گین نہیں ہونا چاہیے، صرف کاز جو ہے وہ صاف ہونا، وہ اللہ کا کاز ہونا چاہیے۔ اور یہ رول بھی ہے کہ جہاد میں زیادتی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں تو کلیئر کٹ قرآن کی آیت ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور اگر وہ تم سے لڑے تو ان کے مقابلے میں لڑو، اور اگر وہ باز آ جائے، یعنی کہ وہ اب آپ سے نہیں لڑتے تو زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ آپ سے لڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہے آپ لڑے، لیکن اگر وہ سٹاپ ہو گئے، انہوں نے اپنا سفید جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا، تو پھر ان کے ساتھ آپ نہ لڑیں، ان کے اوپر آپ زیادتی نہ کریں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا جو کہ منگول نے کیا ہوا تھا، کہ منگولیا نے کیا کیا کہ وہ بغداد گیا ہوا تھا، تو بغداد میں مسلمانوں نے سفید جھنڈے جو ہے وہ لہرا دی، لیکن منگول جو تھا وہ ریونج لے رہا تھا، انہوں نے سب کو قتل کر دیا، زیادتی کی۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ آپ نے بالکل اس طریقے سے نہیں کرنا، کوئی آپ نے زیادتی نہیں کرنی، میوٹیلیشن، باڈی کی میوٹیلیشن نہیں کرنی آپ نے، کہ کوئی کسی کو آپ نے قتل کر دیا جہاد میں، جنگ میں، تو ان کی بالکل آپ نے میوٹیلیشن نہیں کرنا، آپ نے ان کی ناک، کان اور یہ ہونٹ اس طریقے سے یہ چیز ان کی کاٹنے نہیں ہے، ان کی بھی ایک باڈی ہے اور ان کی عزت کرنا ہے۔ ایک اور رول ہے کہ شہریوں کو نقصان سے پہنچانا، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ بچے ہیں، عورتیں ہیں اور بوڑھے ہیں، اگر وہ نہیں لڑ رہے تو ان کے ساتھ آپ نے لڑنا نہیں ہے۔ ایک رول یہ بھی ہے کہ ان کو آپ نے قتل نہیں کرنا، ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، تو اگر ان کو نقصان ہو رہا ہے جہاد میں، وار میں، تو آپ نے ان کو محفوظ کرنا ہے، یہ رول بھی ہے۔ جنگ میں انسانی حقوق کا احترام کرنا ہے، اگر وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، دونوں انسان ہے، اور ان کی جو اپنی انٹیگریٹی ہے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی باڈی کی میوٹیلیشن نہیں کرنا، ان کی بے عزتی آپ نے نہیں کرنا، تو یہ انسان کی جو احترام ہے وہ قائم رکھنا ہوگا۔ اینڈ لاسٹلی ہے پرامن ذرائع، اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے پرامن مینز کو یوز کر کے اپنے اینڈ کو اچیو کرنا ہے، اپنے گول کو اچیو کرنا ہے۔ اگر جہاد تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے پیس ٹاک سے آپ گول میں کامیاب ہو گئے، آپ کا کوئی گول ہے اور آپ نے وہ اچیو کر لیا تھرو پیس ٹاکس، تو وہ بھی جہاد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ پیس ٹاکس جو ہے وہ اپلائی کر دو جہاد وار سے پہلے۔ سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جہاد کیا ہے، اور فساد اور جہاد میں کیا فرق ہے، اور جہاد کی کیا رولز ہیں۔ سو آج کے لیے اتنا، اور پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔